بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. گزشتہ تقریباً 4-5 دن سے نیوز دیکھنا چھوڑ دیا ہوا ہے. نہ سوشل میڈیا کو دیکھتا ہوں، نہ خبریں سنتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ سکت ہی نہیں رہی غزہ کے حالات کو دیکھنے کی. جو وہاں ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. شاید کہ مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ میں کہاں سے شروع کروں، کہاں ختم کر دوں. اور ممکن ہے کہ آج کی ہماری یہ گفتگو کوئی بے ڈنگی سی ہوگی، کوئی ادھر سے بات لی، کوئی ادھر سے لے لی. اور بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ اس وقت ہماری کیفیت یہ بن چکی ہے کہ موت سے انتہائی ڈرنے والے اور دنیا کی محبت میں انتہائی مگن. یہ وہ صفت ہے، یاد رہے، یہ وہ عادت ہے، یاد رکھیں. جب بھی مسلمانوں میں یہ چیز آتی ہے، دنیا کو ترجیح دینا اور موت سے ڈرنا، تب ان کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے اس بات پہ کہ جب بھی مسلمانوں نے موت کو گلے لگانے کی کوشش کی ہے، موت اپنے وقت ہی پہ آتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ موت کو گلے لگانے لگیں تو پہلے ہی موت آ گئی، ایسے نہیں. اگر ایسے ہوتا تو پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بستر مرگ پہ کبھی فوت نہ ہوتے. ان کی تاریخ ہم سب کے سامنے ہے، ان کی سیرت ہم سب پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں. انہوں نے کیسے زندگی گزاری، کیا ان کا طریقہ کار تھا؟ قرآن کو اٹھاتے، ایک دفعہ انہوں نے قرآن کو اٹھایا اور رونے لگے. قرآن سے کہتے ہیں کہ شغلنا عنک الجہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کی پیاری کتاب، آپ سے ہم کو جہاد فی سبیل اللہ نے مشغول کیا ہوا ہے. یعنی ہماری زندگی ساری کی ساری جہاد میں گزری، ہمیں فرصت نہیں کہ ہم قرآن کو اٹھا کے تلاوت کر سکیں، ہمیں فرصت نہیں کہ ہم قرآن کو سیکھنے والے سمجھنے والے بن جائیں. ظاہری بات ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، ایک وقت میں ایک ہی کام کیا جا سکتا ہے. تو اگر موت کو گلے لگانے کا مطلب یہ ہوتا کہ موت وقت سے پہلے آ جاتی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی بستر مرگ پہ فوت نہ ہوتے. جگہ جگہ سے موت کو ڈھونڈتے رہے، جہاں جہاں سے ان کو پتہ چلتا یہاں شہادت کی موت مجھے ملے گی، فوراً اڑ کر جانے والے تھے، پہلی فرصت میں پہنچنے والے تھے. لیکن میرے اللہ کو یہ منظور نہ تھا کہ خالد بن ولید یوں شہادت کے رتبے پہ فائز ہوں. اور اس میں علماء کرام ایک بہترین نقطہ بیان کرتے ہیں. دراصل انہیں میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے سیف اللہ کے لقب سے نوازا تھا، اور سیف اللہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی تلوار. کل کلاں اگر انہیں شہادت کی موت ملتی تو شاید کہ دشمن یہ پروپوگنڈا کرتے کہ ہم نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا ہے، ہم نے اللہ کی تلوار کو کاٹ دیا ہے، ہم نے اللہ کی تلوار کو ختم کیا ہے. صرف اس بنیاد پہ شاید کہ میرے اللہ کو ان کی شہادت کی موت منظور نہ تھی. اور یقین مانیے گا، اسلام کی وہ تاریخ جو غلبے کی ہے
اس میں بنیادی اکائی ہی جہاد کی ہے. لیکن ایک بات یاد رہے، شاید کہ اب بھی ہم جہاد کر رہے ہوں، سرحدات کی صرف اور صرف ہم دفاع کر رہے ہیں. ایک بات یاد رہے، عسکری اصول یہ ہیں کہ اگر آپ خود کو غالب دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے سرحدات سے نکل کر آپ کو ایڈوانس جہاد کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ بھئی میں نے خود کو محفوظ رکھنا ہے، میں نے ڈیفینسو پوزیشن میں رہنا ہے، تو پھر ایک میری بات یاد رہے کہ دشمن نے ایسے ہی گھر کے اندر گھس گھس کر مارنا ہے. آج سے مہینہ قبل ابو القاسم شہید رحمہ اللہ راولہ کوٹ کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد انہی سرحدات کے اندر شہید کر دیے گئے تھے. اور اس کے بعد آج سے 4 دن قبل کا واقعہ سیالکوٹ کا، مولانا لطیف صاحب جو کہ ایک جہادی کمانڈر تھے، فجر کی نماز میں آنے کے لیے مسجد میں موجود ہیں اور انہیں وہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا، شہید کیا گیا. تب پھر یہ پوزیشن ہوگی. اگر ہم خود کو دفاعی پوزیشن میں رکھیں گے تو دشمن نے گھس کے مارنا ہے، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو ایڈوانس پوزیشن میں رکھیں گے، آگے جا کر دشمن کی ناکہ بندی کرنے والے ہوں گے، تو ایک میری بات یاد رہے، تب آپ کے سرحدات بھی محفوظ اور آپ کا خون بھی محفوظ ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ایک واقعہ مجھے بار بار ذہن میں آ رہا ہے. جانتے ہیں اللہ کے نبی نے تبوک کی لڑائی کے لیے 950 کلومیٹر کا سفر کر کے آگے جا کر وہ لڑائی لڑنے کا ارادہ کیا تھا. حالات اس قدر گمبھیر تھے، اس قدر شدید تھے، اس قدر خطرناک تھے کہ مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. ایک ایک سواری کے اوپر 7 لوگوں باری باری وہ سفر کرتے ہوتے تھے. میرے نبی خود ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جن کے لیے اسپیشلی کوئی سواری نہیں تھی. انہی مجاہدین کی صف میں کھڑے ہیں جو کہ 7 8 لوگ ایک ہی سواری پر سفر کر رہے ہیں. پھل پک چکے تھے، گرمی انتہائی شدت کی پڑ رہی تھی، اور دشمن بھی انتہائی مکار تھا. اس وقت کا سپر پاور جس کو روم کہا جاتا ہے، ان سے لڑائی لڑنے گئے تھے. اور محض اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پتا چلا تھا کہ ان لوگوں کے ارادے ہیں مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کرنے کے. میرے نبی نے 950 کلومیٹر سفر کر کے وہاں جا کر ان کی ناکہ بندی کی اور اپنے ماننے والوں کو، ہمیں اور آپ کو، ہم ہی ماننے والے ہیں، ایک درس دیا ہے. عسکریت کے چپٹر میں، باب میں ایک اضافہ کیا ہے کہ اگر آپ اپنے سرحدات کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو بھلے 950 کلومیٹر سفر کرنا پڑے، کریں، کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کو مشکلات سے دوچار ہونا پڑے، کوئی ایشو نہیں. اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھنے پڑے، کوئی ایشو نہیں. لیکن کبھی بھی اپنے دفاع کے اوپر کمپرومائز نہ کریں. آج ہم مسلمانوں کی جو کیفیت بنی ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے، جیسے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال قبل ہمیں سمجھایا تھا کہ یہ دشمن تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑے گا جیسے بھوکا شخص دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی، اومن قلتنا یومئذ، اللہ کے نبی ہماری تعداد کم ہوگی، ہمارے پاس افرادی قوت نہیں ہوگی، ہمارے پاس وسائل نہیں ہوں گے، ہم لڑائی لڑ نہ سکنے والے ہوں گے، ہم ٹیکنالوجی کے باب اور چپٹر میں پیچھے ہوں گے، کیا یہ وجہ ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس وقت تو تمہاری تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ سوچ بھی نہیں سکیں گے، لیکن تمہاری کیفیت یہ ہوگی جیسے سیلابی ریلا آتا ہے اور اس کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، اس قدر کثیر تعداد میں تم لوگ ہوں گے، لیکن ایک ہی لہر آتے ساتھ ہی جھاگ سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ میں وہ ریزن بیان فرمائی،
وہ وجہ بیان فرمائی کہ تمہاری یہ کیفیت کیوں ہوگی، حبکم الدنیا وکراہیتکم الموت، تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت جا گھسے گی، تمہیں اپنی زندگیاں عزیز ہوگی، تمہیں اپنی دنیا عزیز ہوگی، تمہاری کوشش یہ ہوگی کہ میں زیادہ دیر جی سکوں، میں زیادہ دیر زندہ رہ سکوں، میری زندگی لمبی ہو، اس وجہ سے تم اس چیز سے پیچھے ہٹ جاؤ گے۔ اور ساتھ میں یہ بھی بات یاد رہے، آج اگر غزہ کی یہ کیفیت ہے، انتہائی مظلومانہ انداز میں وہ بیچارے جی رہے ہیں، اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، پانی کا پانی ختم ہو چکا ہے، پینے کا پانی ختم ہو چکا ہے، ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ پناہ بھی کسی جگہ نہیں لے سک رہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر 2 منٹ بار بمبارمنٹ ہوتی ہے، وجہ یہ ہے کہ ان کے گھر مسمار کر دیے گئے ہیں، وجہ یہ ہے کہ جو عوام کی آبادی ہے ان کو ٹارگیٹڈ کیا جاتا ہے۔ آج ان کی کیفیت یہ ہے، یہ کیفیت صرف اور صرف اس وجہ سے ہے۔ آج اگر مسلمانوں کو یہ ذلت دیکھنی پڑ رہی ہے تو اس کے ساتھ دوسری وجہ اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ جب تم جہاد کو ترک کرو گے نا، سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت ڈال دے گا، تمہارے اوپر رسوائی کو ڈال دے گا۔ یعنی اگر تم لوگوں نے عزت سے جینا ہے تو پھر جہاد کرتے رہنا، اگر آپ دنیا میں سر اٹھا کر جینا چاہتے ہو تو پھر تم لوگ جہاد کرتے رہنا، اپنے سرحدات تک خود کو لمیٹڈ نہ رکھنا، بلکہ 950 کلومیٹر سفر بھی کرنا پڑے کوئی ایشو نہیں، لیکن خود کو اگر غالب دیکھنا چاہتے ہو تو جہاد کرتے رہنا۔ اور ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ذلت و رسوائی تمہیں اس وقت تک دیکھنی پڑے گی، یہ ذلت و رسوائی تمہارے اوپر اس وقت تک رہے گی جب تک تم اسی جہاد کی طرف واپس نہیں پلٹو گے، جب تک تم اسی جہاد کو، اس شہادت کی موت کو گلے سے لگانے کی کوشش نہیں کرو گے، جب تک تمہارے دلوں سے دنیا کی محبت نہیں نکلے گی، جب تک اگر تمہاری کیفیت یہی رہی تو پھر یہ ذلت و رسوائی تمہارے اوپر ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ایک اور وجہ بلکہ اسی کی وضاحت فرمائی ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اے نبی ان اپنی امتیوں سے کہہ دینا، آج یہ ترازو ہے، یہ ایک پیمانہ ہے، اس پیمانے کے اوپر میں نے خود کو تولنا ہوگا، آپ میں سے ہر سامع، ہر بزرگ، ہر نوجوان خود کو تولے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ترازو، ایک پیمانہ نازل کیا ہے، وہ رکھ دیا ہوا ہے کہ اس کے اوپر آپ نے اپنے آپ کو پرکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی ان لوگوں سے، ان امتیوں سے کہہ دے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے باپ دادے، اگر تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے کاروبار، تمہارے بزنسز، تمہاری بڑی بڑی کوٹھیاں، یہ سب کچھ تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کے مقابلے میں، تو پھر تمہیں انتظار کرنا کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا۔ تمہارے اوپر عذاب آئے گا، اور عذاب یہ نہیں کہ ابابیل ہی آئیں یا پتھروں کی بارش ہو۔ کیا آج غزہ کی جو کیفیت ہے یہ کسی عذاب سے مسلمانوں کے لیے کم ہے؟ آج غزہ کی یہ کیفیت، ذلت و رسوائی مسلمانوں کے لیے کیا کم ہے؟ تعداد کے اعتبار سے دیکھیں، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دیکھیں، دفاع کے اعتبار سے دیکھیں، سب کچھ موجود ہے۔ اگر نہیں ہے تو جہاد کا شوق نہیں ہے تو شہادت کی موت کی تڑپ نہیں ہے، وہ جذبات نہیں رہے، وہ سوچ نہیں رہی، وہ فکر نہ رہی جو فکر صحابہ کرام کے دلوں میں ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو شاید کہ آج ہم مسلمانوں کی، میں بھی انہی میں شامل ہوں، شاید کہ آج ہماری دینداری مسجد تک محدود رہ گئی ہے۔ بھئی 5 وقت کی نماز ادا کریں، جمعے کی نماز کے لیے بر وقت پہنچیں، صدقہ خیرات دے، کبھی عمرہ حج کرنے کے لیے بھی جایا کریں، کبھی کبھی صدقہ خیرات بھی دیں، کبھی مدرسے والوں کے اوپر، اور کبھی اس طرح کر کے بس یہی ہماری دینداری رہ گئی ہوئی ہے۔ اور حقیقت معنوں میں
یقین کیجئے گا جب مسلمان خود کو مسجدوں تک محدود رکھ لیتے ہیں، جب مسلمانوں کی نظریاتی اساس جہاد کے بغیر کسی اور بنیاد کے اوپر پڑ جائے، تب مسلمانوں کو یہی ذلت اور رسوائی دیکھنی پڑتی۔ یقین مانیے گا کہ آج غزہ کی جو کیفیت ہے، ہم خود بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے، دعا ضرور کر سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے صرف اپنا کلیجہ ہمارا پھٹ رہا ہے، ہم نے نیوز دیکھنا چھوڑ دیا ہوا ہے، ہم نے خبریں سننا چھوڑ دیا ہوا ہے، جانتے ہیں، معلوم ہے، کچھ کر نہیں سکتے، دعا ہی کر سکتے ہیں۔ احتجاجی ریلیوں تک ہماری کیفیت رہی انتہائی معذرت کے ساتھ، یہی ہماری ذلت و رسوائی ہے۔ بھی پریس کلب کے سامنے جائیں اور وہاں جا کر ایک احتجاجی اپنا ریکارڈ کروائیں پروگرام، اور لوگوں کو دکھائے کہ بھی پاکستان کے مسلمان فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کر رہے ہیں، یہیں تک خود کو ہم نے لمٹ رکھ دیا ہوا ہے۔ جبکہ اسلام کی بنیاد تو یہ نہیں ہے، اسلام کی بنیاد تو یہ ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی انما المؤمنون اخوہ کی مزید تفسیر کرتے ہوئے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور بھائی چارے کا تقاضا کیا ہے؟ لا یظلمہ، یہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، ولا یخذلہ، اور نہ ہی اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑے گا، ولا یحقرہ، اور نہ ہی یہ مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے گا۔ آیا اس اسلامی اخوت، اس بردر ازم کا میں واقعتاً حق ادا کرنے والا ہوں؟ اپنے مسلمان بھائیوں کو کیا آج ہم نے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا؟ محض ایک یکجہتی اور پریس کلب کے سامنے پروگرام کر کے ان کو ہم یہ ایک آواز پہنچا دیتے ہیں، کیا اس سے ہمارا کام ختم ہو جائے گا؟ کیا اس سے ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا؟ کیا ہم یہ کام کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر کے گھروں میں ویسے ہی بیٹھ جائیں گے اور ویسے ہی اپنی زندگی گزارنے والے ہوں گے؟ اللہ کی قسم شاید کہ میں خود کو اپنے ضمیر کو اندر سے مطمئن نہیں دیکھتا کہ محض یہی کام کیے جائیں، محض اسی کام کے اوپر اکتفا کیا جائے۔ نہیں بھائی، اس سے آگے نکلنا ہوگا، اپنی سوچ کو تھوڑا وسعت دینی ہوگی، اپنی سوچ کو تھوڑا فراخی دینی ہوگی، اور پھر باقاعدہ طور پر جو ریاستی اقدامات ہیں، جو ریاستی اسٹریٹجی ہے، جو ریاستی پالیسیز ہیں، ان پالیسیز کے مطابق باقاعدہ طور پر ہم جہاد کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، اور نہ ہم اس کے اوپر کوئی گفتگو کرتے ہیں کہ حماس نے اچھا کیا یا برا کیا، حماس کو کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، حماس کون ہیں، ان کے بیک پہ کون ہیں، وہ کون لوگ ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، ایک الگ ایشو ہے۔ اللہ کی قسم اس بات کے اوپر گھنٹوں گفتگو کر سکتے ہیں، سب معلومات رکھتے ہیں کہ حماس کون ہے، کون ان پہ ان کے بیک پہ ہے، اور یہ ساری کی ساری سازش کہاں سے چلی ہے، جہاں سے چلی ہے، جیسے چلی ہے۔ لیکن اس وقت جو المیہ ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے کرنے کے کام کیا ہونے چاہیے؟ آیا ہم میں سے کسی بھائی نے آج تک پراپرلی 2 رکعت پڑھ کے دعا کی ہے؟ دعا میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پاور موجود ہے، ایک طاقت موجود ہے، ایک قوت موجود ہے۔ آیا ہم نے اپنے ان فلسطینی بھائیوں بہنوں کے لیے 2 رکعت نماز اسپیشلی پڑھ لی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کی ہو کہ یا اللہ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں کے اوپر رحم کر دے، ان لوگوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، یا اللہ اس ظلم اور زیادتی کو ختم کر دے؟ کسی نے 2 رکعت نماز ادا کر کے دعا کی ہو؟ زیادہ سے زیادہ جب سامنے اسکرین کے اوپر ظلم کی کوئی ویڈیو آتی ہے نا، تو بس افسوس ہی کر کے اپنی انگلی کو آگے کر دیتے ہیں۔ یہی ہماری کیفیت رہی ہے، تھوڑا سا افسوس کا اظہار کر کے کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ بھئی جو آپ کے دسترس میں ہے وہ تو کم از کم کریں، آپ دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اسپیشلی دعائیں ہم نے ان کے لیے مانگنی ہے۔ اور جب واقعتاً اسٹیٹ کی پالیسی اسٹریٹجی سامنے آئے گی، پھر اس کے مطابق انشاءاللہ اگلے اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو
یقیناً صرف یکجہتی تک ہم نے خود کو محدود نہیں رکھنا، اور نہ ہی صرف یکجہتی کے اوپر خود کو ہم نے مطمئن کرنا ہے کہ بھئی ہم نے یہ کام کر لیا اور ہم مطمئن ہو گئے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے. جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم کر نہیں پا رہے. ہمیں وہ اجازت نہیں ہے جو اجازت ہمیں دے دی گئی تھی، یا ہمارے پاس جو اتھارٹی تھی، یا جو کچھ ہم کر سکتے تھے. آج افسوس کے پابند سلاسل ہیں، آج افسوس کے جیلوں میں ڈال دیے گئے ہیں. آج افسوس کے وہ آواز نکلنے نہیں دی جا رہی جن آوازوں کے اوپر باقاعدہ طور پر تلبیب گرجا کرتے ہوتے تھے، جن آوازوں کی وجہ سے امریکہ یقین مانے کہ آواز یہاں سے گرجتی، آواز یہاں سے نکلتی، اور اس آواز کی وجہ سے باقاعدہ طور پر پینٹاگون میں زلزلے برپا ہوا کرتے تھے. آج وہ آوازیں پابند سلاسل ہیں. آج وہ لوگ جیلوں میں ڈالے گئے ہیں. آج ان کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا جو لوگوں کو موٹیویٹ کریں، جو لوگوں کو جمع کریں، ایک نقطہ کے اوپر، ایک پوائنٹ کے اوپر، ایک اسٹریٹجی کے اوپر ایک پالیسی بنائی جائے، کیونکہ اصل طاقت عوام کی طاقت ہے. لیکن ایک بات یاد رہے، ہمیں دعا بھی کرنی ہے، لیکن ساتھ میں یکجہتی. ایک معمولی سا کام، ایک معمولی سی چیز، شاید کہ عشر عشیر بھی نہیں ہے، شاید کہ وہ 100واں حصہ بھی نہیں بنے گا، شاید کہ ہم اپنے اللہ کو اس سے راضی اور مطمئن نہ کر سکیں گے. لیکن ایک بات یاد رہے، میرا اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ تھوڑا ہے یا زیادہ. فاتقوا اللہ ما استطعتم، میرے اللہ نے ہمیں ایک فارمولہ دیا ہوا ہے کہ بھئی اپنی طاقت کے مطابق آپ اپنے اللہ سے ڈر جائیں. اس وقت جو کیفیت ہے دنیا کی میڈیا کے حوالے سے، یقیناً ایک آواز اٹھانا، یقیناً دنیا کو یہ آواز پہنچانا، یقیناً ان لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا، یہ ہمارے بساط میں ہے، یہ ہماری طاقت میں ہے، اور اسی کے اوپر ہم مکلف ہیں. پھر میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، شاید کہ جو ہمیں کرنا چاہیے یہ اس کا 100واں حصہ بھی نہیں، لیکن طاقت ہی نہیں، قوت ہی نہیں. ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، ہمارے پاؤں میں بیڑیاں، ہمارے منہوں کے اوپر باقاعدہ طور پر وہ مہر لگائی گئی ہے کہ یہ آواز نکلنے نہ پائے، یہ لوگ نکلنے نہ پائے، یہ لوگ باہر نہ آئیں. آج ہماری کیفیت یہ ہے، لہذا جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ہم حق ادا کرنے والے بن جائیں. دعائیں ضرور کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یکجہتی کے پروگرامز ہو ان میں ضرور شرکت کریں. 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ لگے گا. شاید کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ایک بات رکھ سکے کہ یا اللہ میری وجہ سے ان یکجہتی کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی تھی، میرے ایک بندے کی شرکت کی وجہ سے شاید کہ لوگ زیادہ ہو گئے، اور ممکن ہے کہ یوں ہم الکفر ملت واحدہ کے اوپر روب پڑے گا نہیں، شاید کہ ڈال دیں. انہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہونا، لیکن شاید کہ ہم یوں ایک حرکت کر کے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے. وگرنہ یہ بات یاد رہے، یہ سب کچھ پری پلان ہو چکا ہے. امریکہ کا باقاعدہ طور پر اتحادی بننا، نیٹو پاورز کا باقاعدہ طور پر اسرائیل کا ساتھ دینا، اور ان کا باقاعدہ طور پر بجائے غزہ کی مظلومیت کے اسرائیل کو مظلوم تسلیم کرنا، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کے ساتھ ظلم ہوا، ان کے ساتھ بہت بڑا کام ہو گیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ سب کچھ پری پلان تھا. لیکن بہرحال اس وقت کرنے کے کام یہ ہیں کہ ہم دعائیں بکثرت کریں، ہم ان احتجاجی مظاہرات اور پروگرامات میں باقاعدہ طور پر شرکت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پالیسی اسٹیٹ کی بنتی ہے اسی پالیسی کو ہم فالو کرنے والے بنیں. اپنی طرف سے کوئی ایسی بات، اور شریعت بھی باقاعدہ طور پر ہمیں اس بات کی پابند بناتی ہے کہ بھئی تم لوگوں نے اپنے اسٹیٹ سے، ریاست سے آگے نہیں بڑھنا. جو معاہدات ہیں، جو باتیں ہیں، جو اسٹریٹجی ہیں، جو پالیسیز ہیں، ظاہری باتیں وہ ان باتوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ ان کاموں کو دیکھ رہے ہیں، ان نتائج اور ریزلٹس کو وہ سمجھ رہے ہیں جو میرے اور آپ کے نالج اور علم اور معلومات میں وہ باتیں نہیں ہیں.
لہذا جو اسٹریٹجی ہوگی، جو پالیسی ہوگی، اس پالیسی کے مطابق ہم نے قدم اٹھانا ہوگا، لیکن خود کو تیار رکھنا ہے ذہنی طور پہ. جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت عقبہ ثانیہ، جو کہ آج سیرت النبی کا ہمارا باقاعدہ ٹاپک تھا، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ طور پر 73 مرد اور 2 خواتین سے بیعت عقبہ ثانیہ میں بیعت لیتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ آپ لوگوں نے اطاعت کرنی ہے، بھلے تمہارا دل مانے یا نہ مانے. دوسرا شق یہ تھا کہ آپ نے اپنے مال کو خرچ کرنا ہوگا، بھلے تمہارے اوپر تنگی ہو، بھلے تمہارے اوپر فراخی ہو. ہم نے یوں بیعت عقبہ ثانیہ کے مختلف شقوں کو یاد رکھ کر، ان کو سمجھ کر، ان کے لیے خود کو ریڈی رکھنا، تیار رکھنا، اپنے منہ کے نوالے کو 2 حصے کر کے، ایک حصہ اپنے مظلوم مسلمانوں کے نام، ایک حصہ اپنے بچوں کے نام، اس بات کے لیے میں خود کو تیار کر لوں. اور اگر آج ہم اپنے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اگر آج ہم نے ان کا ساتھ دیا، اگر آج ہم ان کے لیے تیار ہوئے، اگر آج ان کی خاطر ہم قربانیاں دینے والے بنے، تو شاید کہ کل اللہ نہ کرے ہمارے اوپر ایسی کیفیت آئے، اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا کوئی معاملہ بنے، شاید کہ یہی مسلمان بھائی ہمارا ساتھ دیں گے. لیکن ہماری نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی ہم اس نیت سے ان کا ساتھ دے رہے ہیں کہ کل یہ ہمارا ساتھ دیں گے، ہم اس نیت سے ان کا ساتھ دے رہے ہیں کہ کل یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر ہمارے اوپر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی کیفیت بنی، ایسا اگر کوئی دن ہمارے اوپر آیا تھا، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، شاید کہ بہت سارے تو نہیں، کوئی لوگ ہوں گے جو شاید کہ میری آواز کو ارباب اقتدار اور ارباب اختیار تک پہنچا دے. ایک دفعہ مجھے جانا ہوا تھا چراٹ چھاونی میں، میرا آبائی علاقہ بھی وہی ہے. وہاں جو ان کا رننگ پوائنٹ ہے، جہاں سے وہ سٹارٹ لیتے ہیں، جہاں سے وہ شروعات لیتے ہیں. اور یہ ایک بات بتاتا چلوں کہ چراٹ چھاونی SSG اسپیشل سروس گروپ، جو باقاعدہ طور پر پاکستان آرمی کا ایک خصوصی ونگ ہے، اسپیشلی ان کو تیار کیا جاتا ہے. یہ ان لوگوں کی باقاعدہ ایک ان کا معسکر ہے، ٹریننگ سینٹر ہے. جہاں سے وہ سٹارٹ لیتے ہیں وہاں ایک سٹون مائل لگا ہوا ہے. اس سٹون مائل کے اوپر 4 جگہوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. ایک پبی کا نام لکھا ہے کہ یہاں سے 35 کلومیٹر یا 37 کلومیٹر پبی ہے. دوسرا نام لکھا ہوا ہے تل ابیب کا کہ تل ابیب یہاں سے اتنے کلومیٹر ہے. تیسرا نام لکھا ہوا ہے سری نگر کا کہ سری نگر یہاں سے اتنے کلومیٹر ہے. اور چوتھا نام لکھا ہوا ہے نیو دہلی کا کہ نیو دہلی یہاں سے اتنے کلومیٹر ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی آخر یہ تل ابیب کا نام ہم نے لکھا کیوں ہے؟ ہمارے ٹارگٹس، ہمارے جو اہداف ہیں وہ تو کلیئر ہیں، لیکن ان کو کب اچیو کریں گے، کیسے اچیو کریں گے؟ یعنی کہ ہم اپنے اسپیشل سروس گروپس والوں کو ان کی تربیت اس پوائنٹ پہ کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں سے رننگ سٹارٹ کرنی ہے اور آپ کو پہنچنا ہوگا تل ابیب میں، آپ کو پہنچنا ہوگا سری نگر میں، آپ کو پہنچنا ہوگا نیو دہلی میں. یہ ہمارے ٹارگٹس ہیں اور ہم نے ان کو اچیو کرنا ہے. میں محض یاد دہانی کے طور پہ شاید کہ ہمارے ارباب اقتداروں، ارباب اختیار کو یہ بات بھولی ہوئی ہو کہ ہم اپنے فوجیوں کی تربیت اس نقطے پہ کر رہے ہیں. ہم نے ایک سٹون مائل لگایا ہوا ہے، یہ ہمارے نظریات کی عکاسی ہے. شاید کہ انہیں بھولا ہوا ہے. میں محض یہاں پر بات کر کے انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ وہ سٹون مائل، وہ ہمارے اہداف، وہ ہمارے اغراض، وہ ہمارے ٹارگٹس، آخر ہم نے کب ان کو اچیو کرنا ہوگا؟ کیا ایسے ہی بلکتے بچوں کو ہم دیکھتے اور سسکتی ماؤں کو ہم سنتے رہیں گے؟ ایسے ہی ان کو بھوک اور پیاس کی وجہ سے ان کے اوپر فاسفورس بمبارمنٹ کر کے ایسے ہی مرتا دیکھتے جائیں گے؟ اور شاید کہ آیا ہمارا یہ نعرہ، ہمارا یہ سلوگن، ہماری یہ تربیت، ہمارا یہ سٹون مائل لگانا محض ایک پتھر کے اوپر لکھنے کے لیے ہی ہے یا واقعتاً اس کے پیچھے ایک نظریہ ہے؟
اگر تو نظریہ ہے تو اس کے اوپر سوچنا چاہیے، لیکن اگر محض لکھنے کے لیے ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. ہمیں اپنی اسٹریٹجی، اپنی پالیسی باقاعدہ طور پر کلیئر کرنی چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.